وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے اور خاص طور سے یہ 2020 کا موقع ہے جب لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان حال ہیں اور بہت سے ملحدین اور بے دین کو اللہ واحد کا اعتراف ہو گیا ہے۔ ایسے نازک موقع پر بھی بعض کلمہ گو مشرکوں کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے کہ وہ قبروں میں مدفون مردوں سے استمداد اور التجا کر رہے ہیں، اور جب ان قبروں، شجر اور مٹی کی قبر کی پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بتوں والی آیتوں سے اولیاء کو پکارنے پر شرک کا حکم لگانا یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اسلام دوغلی پالیسی کو حرام قرار دیتا ہے۔ اگر یہودی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پکارے تو وہ مشرک، لیکن کوئی یا غوث المدد کہے تو کیا مشرک نہیں ہوگا؟ اسلام ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں رکھتا، بلکہ اسلام کا سدھانت ایک ہے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہتا ہے، جو شرک ہے اس کو شرک کہتا ہے اور شرک کا انکار کرتا ہے۔ چاہے کوئی نبی کو پکارے یا کوئی ولی کو پکارے، چاہے کوئی شجر کو پکارے یا کوئی حجر کو پکارے، یہ شرک ہے تو شرک ہی رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مردہ فروشوں سے کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں تم کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بھلا بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے کس مردے کو پکارنے کا حکم دیا ہے؟ تم اللہ کے نافرمان ہو۔ نمبر 2، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس مردے کو پکارا؟ کسی نبی کو نبی نے پکارا؟ نہیں پکارا نا، تو پھر تم کیوں پکارتے ہو؟ کیا نبی کو ضرورت نہیں تھی مدد کی؟ مدد کی ضرورت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، تو تم نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیوں اللہ رب العالمین سے مدد نہیں مانگتے، اور کیوں مردے مدفون سے مدد مانگتے ہو؟ دوسری بات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آؤ حدیث کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 21390 ہے۔ یاد رکھنا، یہود و نصارہ یا بت پرست مردوں سے مدد مانگے تو شرک ہے، کفر ہے، اور مسلمان بھی، کلمہ پڑھنے والا بھی مدفون مقبور سے مدد مانگے تو وہ بھی شرک ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ آؤ یہ مسند احمد کی حدیث دیکھو، سنن ترمذی بھی اٹھا کر دیکھ لینا، 2180 نمبر کی روایت ہے،
اور حسن صحیح ہے. ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ ہے اور علامہ مناوی نے کہا اسنادہ صحیح وصححہ الالبانی فی ریاض الجنہ. حدیث کے کلمات ذرا دیکھ لیجئے. عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ انہم خرجوا عن مکہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے نکلے. الی حنین. کہاں جا رہے تھے؟ مکہ سے حنین جا رہے تھے. یہ بدعقیدہ لوگ تو بولتے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. دیکھو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر حنین جا رہے تھے. وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا. اور کافروں کا ایک درخت تھا، بیری کا درخت تھا، وہاں یہ کفار ٹھہرتے تھے. وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ. اور اپنے اسلحہ کو اس درخت پر لٹکا دیا کرتے تھے. یقال لها ذات انواط. اس درخت کو ذات انواط کہا جاتا ہے. قال راوی کا بیان ہے فمررنا بسدرة خضراء عظیمہ. ہمارا گزر ایک ہرے بھرے بڑے بیری کے درخت کے پاس سے ہوا. ہم لوگ بیری کے ہرے بھرے بڑے درخت کے پاس سے گزرے. قال فقلنا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے کہا، ہم نے کہا اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انواط. اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت منتخب کر دیجئے، ہم بھی اس پر اپنے ہتھیار کو لٹکائیں گے، تبرک اور برکت حاصل کریں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور فرمایا قلتم والذی نفسی بیدہ کما قال قوم موسیٰ. اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں نے وہی بات کہی جو بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. قال انکم قوم تجہلون انہا لسنن لترکبن سنن من کان قبلکم سنتاً سنہ. یقیناً یہ وہ روش ہے جس کو تم لوگ ضرور اپناؤ گے، ضرور اپناؤ گے تم لوگ. ایک ایک کر کے یہود و نصارہ کی، کفار کی، اغیار کی نقالی تم کرو گے. دیکھا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال تھا. جس طرح سے قوم موسیٰ نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون. جاہلو، تم لوگوں نے وہی بات کہی ہے جو قوم موسیٰ نے کہی تھی. دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا. یہ کہا کہ تم کلمہ پڑھنے والے، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے. دیکھو کلمہ گو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم قلتم، یقیناً تم لوگوں نے کہا کما قال قوم موسیٰ، جس طرح سے قوم موسیٰ نے کہا تھا. یہ استدلال کرنے کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور رہتی دنیا تک ان تمام لوگوں کا طریقہ رہے گا جو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی جان نچھاور کر دیں گے. یاد رکھنا مسلمانوں. وعند ابن ابی عاصم فی کتاب السنہ ونحن حدیث عہد بکفر. السنہ لابن ابی عاصم کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نے کہا اس وقت ہم لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، اسی وجہ سے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا تھا. لیکن آج تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہو، باپ دادا سے
مسلمان چلے آ رہے ہو، اس کے باوجود تمہاری گھٹی میں مردہ پرستی ہے۔ یہ مردہ پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ زندہ رب کے لیے مردے کا وسیلہ، زندہ رب کو چھوڑ کر مردے سے مدد مانگنا، یہ اسلام سے بغاوت ہے، کفر سے محبت ہے، توحید سے بغاوت ہے اور شرک سے محبت کی علامت ہے۔ مسلمانوں، اس حدیث کو تم غور سے پڑھو، تم اپنے علماء کے سامنے رکھو۔ اور علماء کیسے علماء کہا جائے؟ یہ تو جہال ہیں، جو اللہ کو چھوڑتے ہیں اور شجر کو، حجر کو، قبر کو، پتھر کو پوجتے ہیں، اس کی دہائی، اس کی دہائی۔ ابھی کل ویڈیو ایک وائرل ہوا تھا کہ اس کرونا وائرس سے بچانے کے لیے لوگ اجمیر والے کو پکار رہے ہیں، جس کو وفات پائے تقریباً 700 سال ہو گئے ہیں، جس کی موت کو 700 سال ہو گئے، وہ تمہیں کرونا وائرس سے بچا لیں گے اور کرونا وائرس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ دوسری قرآن کریم میں سورۃ المائدہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو یہود و نصارہ سے محبت کرے گا اور ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یاد رکھو گے، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ بھلا بتاؤ کہ قرآن تم کو سکھاتا ہے کہ بتوں کی پوجا کرنے والے چاہے کلمہ پڑھنے والے ہوں یا کلمہ نہ پڑھنے والے ہوں، شرک میں دونوں کے دونوں برابر ہیں، شرک میں دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ یہ حدیث لے جاؤ اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی لے جاؤ اور دکھاؤ، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قرآن کا بھی طریقہ ہے اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے کہ بتوں کی پوجا، مردوں کی پوجا، مخلوق کی پوجا، مخلوق کی دہائی، چاہے یہودی دے، چاہے نصرانی دے، چاہے کرسچن دے، چاہے بوذی دے، چاہے جینی دے، چاہے کلمہ پڑھنے والے دے، یہ تمام کے تمام برابر ہیں، تمام کے تمام شرک میں، کفر میں، بغاوت میں، اللہ رب العالمین سے غداری میں برابر ہیں۔